بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اگرچہ سندھ میں بڑے بڑے جلیل القدر اولیاء، صوفیاء اور شعراء پیدا ہوئے، لیکن ان سب میں حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کو خاص شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی۔ آپ سندھی زبان کے عظیم صوفی شاعر ہیں۔ ان کی ذات فیوز و برکات کا سرچشمہ تھی اور ان کی شاعری اثر و تاثیر سوز و گداز کا ایک خزانہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شاعری کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو عام لوگوں تک پہنچایا۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 1689 عیسوی اور 1101 ہجری میں موجودہ ضلع مٹیاری کی تحصیل بالا میں ہوئی۔ آپ کے والد سید حبیب شاہ بالا حویلی میں رہتے تھے اور ان کا شمار اس علاقے کی برگزیدہ ہستیوں میں ہوتا تھا۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کے متعلق ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ سید حبیب شاہ، جو کہ آپ کے والد ماجد تھے، انہوں نے یکے بعد دیگرے 3 شادیاں کیں، لیکن اولاد کی نعمت سے محروم رہے۔ آپ نے اپنی اس محرومی کا ذکر ایک درویش کامل سے کیا جن کا اسم گرامی عبداللطیف بتایا جاتا ہے۔ موصوف نے دعا کرتے ہوئے کہا کہ انشاءاللہ تعالی آپ کی مراد بر آئے گی اور میری خواہش ہے کہ آپ اپنے بیٹے کا نام میرے نام پر عبداللطیف رکھیں۔ خدا نے چاہا تو وہ اپنی خصوصیات کے لحاظ سے یکتائے روزگار ہوگا۔ سید حبیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی بیوی سے ایک بچہ پیدا ہوا اور درویش کی خواہش کے مطابق اس کا نام عبداللطیف رکھا گیا، لیکن وہ بچپن ہی میں فوت ہو گیا۔ پھر اس بیوی سے دوسرا لڑکا پیدا ہوا تو اس کا نام پھر عبداللطیف رکھا گیا، اور یہی لڑکا آگے چل کر درویش کی پیشین گوئی کے عین مطابق یگانہ روزگار ہوا۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کو 7 سور میون کا شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کے آباء و اجداد سادات کے ایک اہم خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب علی المرتضیٰ شیر خدا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ امیر تیمور کے زمانہ میں ہرات کے ایک بزرگ سید میر علی بہت سی خوبیوں کے مالک تھے اور آپ کا شمار اس علاقے کے معزز ترین افراد میں ہوتا تھا۔ 1398 801 ہجری میں جب تیمور ہرات آیا تو سید صاحب نے اس کے ساتھیوں کی بڑی خاطر مدارت کی۔ تیمور اس حسن سلوک سے متاثر ہوا۔ سید صاحب اور ان کے 2 بیٹوں میر ابو بکر اور حیدر شاہ کو مصاحبین خاص میں اس نے شامل کیا اور ہندوستان لے آیا۔ یہاں آنے کے بعد میر ابو بکر کو سندھ کے علاقے سہون کا حاکم مقرر کیا اور سید میر علی اور حیدر شاہ کو اپنے ساتھ رکھا۔ بعد میں سید حیدر شاہ بھی اپنے والد بزرگوار اور تیمور کی اجازت سے گھومتے پھرتے مستقل طور پر سندھ آ گئے اور بالا کے علاقے میں شاہ محمد زمیندار کے مہمان ہوئے۔ شاہ محمد نے آپ کی کچھ اس طرح سے خدمت کی کہ وقتی راہ و رسم پرخلوص محبت میں بدل گئی۔ کچھ دنوں بعد اس نے اپنی لڑکی فاطمہ کی شادی آپ سے کر دی۔ چونکہ آپ کی ماں کا نام بھی فاطمہ تھا، اس لیے شادی کے بعد اس نام کو بدل کر سلطانہ کر دیا گیا۔ سید حیدر شاہ قریب 3 سال تک بالا میں رہے، پھر اپنے والد کی وفات کی خبر سن کر ہرات گئے، جہاں 3-4 سال تک رہنے کے بعد وہیں وفات پا گئے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جب سید صاحب ہرات روانہ ہوئے تو آپ کی اہلیہ حاملہ تھیں۔ انہوں نے چلتے وقت یہ وصیت کی تھی کہ اگر میری عدم موجودگی میں بچہ پیدا ہوا تو لڑکا ہونے کی صورت میں اس کا نام میر علی اور لڑکی ہو تو اس کا نام فاطمہ رکھا جائے۔ چنانچہ لڑکا پیدا ہوا اور وصیت کے مطابق اس کا نام میر علی رکھا گیا۔ میر علی کے خاندان میں بڑے بڑے صاحب کمال بزرگ پیدا ہوئے۔ ان بزرگوں میں شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ شاہ عبدالکریم بلڑی وارو اور سید ہاشم اور سید جلال خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی نے اپنی ابتدائی زندگی اپنی والدہ کی شفقت اور محبت کے زیر سایہ اپنے گاؤں میں ہی گزاری۔ معزز خاندانوں میں بچپن سے ہی تربیت کے زرعی اصول عملاً پیش نظر رکھے جاتے ہیں۔ شاہ صاحب کے اندر بھی اپنے حسب و نسب کا اخلاق، نیکی کی دولت، عزت و شرافت کا ورثہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ آپ کی عادات و اطوار عام سادات سے بالکل مختلف تھے۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے محترم پدر سے ہی حاصل کی۔
جب شاہ صاحب کی عمر مبارک 5 یا 6 سال کی ہوئی تو اخوند نور محمد کی مشہور دستگاہ میں تحصیل علم کے لیے بھیجے گئے۔ یوں تو شاہ صاحب نے متعدد اساتذہ کرام سے علم حاصل کیا، مگر آپ کے پہلے استاد اخوند نور محمد تھے۔ آپ کے استاد اخوند نور محمد یہ فرماتے ہیں کہ شاہ عبداللطیف کی روح میں حق پرستی کا ایک چراغ روشن تھا، جس کی روشنی نے ایک عالم کو منور کر دیا تھا۔ حضرت شاہ صاحب کے کلام کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے وقت کے بڑے عالم اور فاضل تھے۔ عربی، فارسی اور ہندی پر آپ کو عبور حاصل تھا۔ قرآن مجید، حدیث، تصوف اور دیگر شرعی علوم پر آپ کی گہری نظر تھی۔ قرآن و حدیث کے مضامین کو اور تصوف کے معارف اور اصلاحوں کو جس دلکش انداز میں آپ نے اپنی سندھی شاعری میں سمویا ہے، یہ سب چیزیں آپ کے علم و فضل کی گواہی دیتی ہیں۔ آپ نے اپنی جوانی کے ایام اپنی والدہ ماجدہ کے ہمراہ کوٹری میں گزارے اور جوانی کا عالم بڑی بے نیازی سے گزارا۔ آپ کو شروع سے ہی ایسا ماحول ملا جس نے آپ کی فکر اور شخصیت کو جلا بخشی۔ ابتدا ہی سے علم و عرفان، سلوک و معرفت کا نور آپ کے چہرے سے نظر آتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مولانا روم سے بڑی محبت اور والہانہ عقیدت تھی۔ مثنوی رومی کے مطالعہ سے ہی آپ کے اندر تصوف کا شوق پیدا ہوا اور اسی شوق میں آپ نے سیاحت کا ارادہ کیا۔ آپ لسبیلا، مکران، کچھ، کاٹھیا وار اور جلیل مر سے ہوتے ہوئے ملتان پہنچے۔ اس دور کے بڑے بڑے اولیاء سے مستفید ہوئے۔ مختلف مکاتب ذکر و فکر کے صوفیاء سے آپ نے ہدایات لیں اور آپ بڑے ہی صاحب فہم و ادراک تھے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ کچھ دن آپ پر عشق مجازی کا بھی غلبہ رہا اور آخر یہی عشق مجازی عشق حقیقی کا راہبر بنا اور ایک دم انوار الہی سے دل روشن ہو گیا۔ آپ صحرا نوردی چھوڑ کر یاد الہی میں مصروف ہو گئے۔ ریاضت و عبادت کے لیے آپ نے جنگل میں ایک ایسی جگہ منتخب کی جو ایک ٹیلے کی شکل میں تھی اور جس کے چاروں طرف خاردار جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ ٹیلے کے نشیبی علاقے جس کو کراڑ کہا جاتا ہے، وہاں بارش کا پانی جمع ہو جانے کی وجہ سے ایک جھیل بن جاتی تھی۔ سندھی زبان میں ٹیلے کو کیونکہ بھٹ کہا جاتا ہے، اسی کی مناسبت سے آپ کا نام بھٹائی ہے اور آپ بھٹائی کہلاتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے گھاس پھوس کے جھوپڑے بنا کر اپنی رہائش کا انتظام کیا۔ پہلے پہل آپ کے ساتھ کچھ درویش اور فقیر لوگ بھی رہنے لگے اور سب کی مشترکہ کاوشوں سے اس ٹیلے پر ایک خانگاہ اور ایک مسجد تعمیر کی گئی۔ بعد میں شاہ صاحب اکثر اوقات خلوت میں رہتے اور اپنا زیادہ تر وقت خدا کی عبادت میں گزارتے تھے۔ ایک مرتبہ کوٹری کے ایک رئیس مرزا مغل بیگ کے محل پر ڈاکہ پڑا۔ ڈاکوؤں نے مال و زر لوٹنے کے ساتھ ساتھ مرزا مغل بیگ کو بھی قتل کر دیا۔ سارا گھر تباہ و برباد ہو گیا۔ اس کی بڑی بیٹی غم زدہ اور مصیبت میں آ گئی۔ جب شاہ صاحب کو مرزا مغل کے گھرانے کی بربادی اور بدحالی کی خبر ہوئی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کی بیٹی کے پاس گئے جو کہ اکیلی بچ گئی تھی اور اس کے ساتھ اظہار ہمدردی کے ساتھ ساتھ اس کو شادی کی بھی پیشکش کی جو اس نے منظور کر لی۔ اس طرح آپ نے ایک ستم رسیدہ اور خزاں رسیدہ لڑکی سے شادی کر کے ایک خوشگوار فرض ادا کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ خلق خدا پر بذات خود خلیق اور شفیق تھے۔ آپ نے کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ شاہانہ شان و شوکت سے ہمیشہ گریزاں رہے اور سادگی کی زندگی کو پسند کیا۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے 17ویں اور 18ویں صدی کے بہت سے انقلابات دیکھے۔ اورنگزیب نے جب وفات پائی تو اس وقت آپ کی عمر 18 سال تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کہ سلطنت مغلیہ کے عروج کا آفتاب زوال پذیر ہو رہا تھا۔ ان کے وطن میں خاندان کلہوڑ کی حکومت تیزی سے خود مختاری کی طرف بڑھ رہی تھی۔ انہوں نے وہ وقت بھی دیکھا جب سندھ کو نادر شاہ نے لوٹا اور کلہوڑ فرما روا ایران کے باجگزار بنے۔ انہی کے سامنے وہ وقت بھی آیا جب احمد شاہ ابدالی دندناتا ہوا دہلی آیا اور اس نے سندھ کو کابل کے متحد بنا دیا۔ یہی وہ زمانہ تھا جب ایک طرف سیاسی نظام متزلزل ہو رہا تھا تو دوسری طرف اخلاقی قدروں کی گرفت ڈھیلی پڑ رہی تھی۔ فکر و عمل،
اخلاق و کردار کا توازن بگڑ چکا تھا، طبقاتی تفاوت نے غریبوں کے لیے زندگی کو ایک عذاب بنا دیا تھا۔ زندگی کی ساری راحتیں امیر اور دولت مند طبقے کے لیے تھیں اور غریب بیچارے زمین کا بوجھ بنے ہوئے تھے۔ صوفیاء خام اور علماء سوء رشد و ہدایت کے پردے میں گمراہیوں کو رواج دے رہے تھے۔ یہ تھا وہ ماحول جس نے شاہ عبد اللطیف بھٹائی کے حساس دل کو بے حد متاثر کیا۔ انہوں نے وقت کی آواز کو پہچانا اور دکھی انسانیت کو محبت کا پیغام دیا۔ آپ کی ساری زندگی کی جدوجہد کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ انسانوں کے رشتے کو خدا سے جوڑا جائے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے قلوب کو گرمایا جائے۔ تبلیغ کے سلسلوں میں آپ روزانہ کئی میل پیدل سفر کرتے اور راستے میں جتنے گاؤں آتے، قافلے ملتے یا کوئی بھی شخص ملتا اس کو دین کی دعوت دیتے تھے۔ آپ نے سندھ کا سارا علاقہ پیدل گھوما اور لوگوں میں ایمان کے زر جواہر لٹائے۔ یوں اسلام کی اسی خدمت نے آپ کی شاعری اور شخصیت میں ایک نکھار پیدا کر دیا۔ آپ نگری نگری، قریہ بقریہ سفر کر کے اپنا فیض عام پہنچاتے رہے۔ ان کا سفر وسیلہ ظفر تھا۔ عمر بھر آپ کے توسل سے نیکی، اعتماد اور پاکیزگی کی دولت لوگوں میں تقسیم ہوتی رہی۔ شاہ صاحب نے قرآنی تعلیمات کے فروغ کے لیے جو خدمات انجام دیں وہ سنہری حروف میں لکھنے کے قابل ہیں۔ سندھی زبان میں آپ نے اسلام کی تبلیغ اور قرآنی تعلیمات کے فروغ و اشاعت کا کام لے کر اس زبان کو غیر معمولی بنا دیا۔ اس زبان کو آپ نے اپنے افکار جلیلہ کے ذریعے منصب اولیٰ تک پہنچایا اور یہ زبان زندہ جاوید بن گئی۔ آپ کی جدت، ندرت اور انداز بیان نے لوگوں کو مسخر کر دیا۔ آپ نے عملی طور پر یہ بات ثابت کی کہ سندھی اور عربی زبان کا ایک ہی مشن ہے کہ اسلام کی تبلیغ اور قرآنی تعلیمات کی ترویج اور اشاعت کی جائے۔ عربی کی طرح سندھی زبان بھی دلکش اور اپنی جامعیت کے سبب زندہ زبان کہلانے کی مستحق ہے۔ بھٹ میں قیام فرمانے کے بعد تقریباً 40 سال تک اس مقصد کے لیے شاہ صاحب عبد اللطیف نے جو انتھک کوشش کی ہے، ان کی پوری شاعری اس بات پر گواہ ہے کہ انہوں نے اپنے پیغام کو عام بنانے کے لیے اپنی شاعری میں سندھ کی ان رومانوی داستانوں کو بنیاد بنایا ہے جنہیں سندھ کے لوگ بڑے ذوق اور شوق سے سنتے تھے۔ انہی کہانیوں کے پردے میں آپ نے عوام کے دکھوں اور غموں کی ترجمانی کی ہے اور ان میں زندگی کی ایک نئی امنگ اور ولولہ پیدا کیا ہے۔ خالق اور مخلوق کی محبت ان کی شاعری کا موضوع خاص ہے۔ ان کی شاعری میں تصوف اور شعوریت کا ایک ایسا حسین امتزاج ہے کہ پڑھنے والا ان کے نغموں میں ایک روحانی کیفیت محسوس کرتا ہے۔ شاہ عبد اللطیف بھٹائی کی تمام شاعری اسلام کے بنیادی ارکان اور ایمانی عقائد کے عین مطابق ہے۔ آپ نے اپنی شاعری میں پیغمبری کی ترجمانی کی ہے اور ترجمانی بھی سطحی نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے نکلے ہوئے ایمانی جوش اور جذبے کا نتیجہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے شعروں کی بیت قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ ہے اور یہی آیات خدا اور بندے کے درمیان ایک محبت کا رشتہ ہیں جن کو جتنی گہرائی سے سمجھا جائے اتنی ہی سوچ اور فکر تازہ ہو جاتی ہے۔ شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے عقیدے اور شاعری میں جگہ جگہ محبوب حقیقی کی اطاعت کی تلقین کی ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنا سچا عشق ہمیشہ قائم رکھا۔ خدا کی قربت آپ کی منزل تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا تصوف زندگی آموز ہے اور آپ خدا کے خود بھی سچے عاشق تھے اور آپ کی ہمیشہ یہی خواہش رہی کہ سب لوگ بھی خدا کو صحیح طور پر اور بخوبی پہچان لیں تاکہ بے راروی اور گمراہی ان کے نزدیک سے بھی نہ گزرے۔ آپ کا خیال ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات ہی سے ہموار اور کشادہ راہ پر سفر کرنے کے لیے حقیقی جذبہ پیدا ہوتا ہے اور یہ جذبہ جب کسی کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر وہ اپنی منزل سے کبھی نہیں بھٹکتا۔ شاہ صاحب کا ایمان ہے کہ اگر کوئی شخص عشق کو اپنا رہنما اور ضابطۂ اخلاق بنا لے تو وہ کامیاب اور کامران ہو جاتا ہے۔ آپ کا اپنے دور کے مسلمانوں پر بڑا احسان ہے۔ آپ نے خدا و رسول اور کتاب کا بیک وقت درس دیا۔ اس درس کی بدولت یہ ساری قومیں
جو لسانی اعتبار سے جدا جدا ہیں، نظریہ اسلامی کی روشنی میں ایک امت کہلاتی ہیں۔ آپ کا کلام پڑھنے کے بعد فکر و تجسس کی راہیں از خود واضح ہو جاتی ہیں۔ آپ عربی زبان کی شاعرانہ لذت سے بھی آشنا تھے اور فارسی زبان کا فہم و ادراک بھی رکھتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دین سے اتنی محبت تھی کہ آپ نے اس کو اخوت کا سرچشمہ سمجھا اور سب کو اتحاد و یگانگت کا درس دیا۔ آپ نے اپنے ہی کلام میں معرفت کے رنگ میں بنی نوع انسان کی پوری تاریخ کو سمو کر رکھ دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حقیقی محبت کے لیے زندہ رہنے اور مر مٹنے والے انسانوں کے قصے سنا کر لوگوں کو محبت کی سچی عظمت اور رفت سے آگاہ کیا کرتے تھے، اور اس وصف نے آپ کو قصص کے کردار اور اولیاء کے مقامات تک پہنچا کر ان کی محبت کو لافانیت بخش دی۔ شاہ عبد اللطیف بھٹائی کو غریب طبقہ سے بے حد محبت تھی۔ وہ ان کے دکھ درد کو محسوس کرتے اور اپنی شاعری میں عوام اور غریبوں کی ترجمانی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ شاہ صاحب شاہ بندر گئے اور وہاں کے کسی گاؤں میں ٹھہرے۔ اس جگہ شتربانوں کے خیمے بھی تھے۔ شاہ صاحب کے سامنے کچھ اونٹ بلبلاتے اور چلاتے ہوئے آئے۔ آپ نے اونٹوں کے مالکوں سے اونٹوں کے چلانے کی وجہ پوچھی۔ انہوں نے عرض کی، حضرت، یہاں ڈیرے نامی گاؤں کا حاکم بڑا ظالم ہے۔ اس کے گاؤں کی طرف جو بھی اونٹ گزرتا ہے وہ اس کی دموں میں کپڑے کے گولے بنوا کر ان میں آگ لگوا دیتا ہے۔ جب وہ جلنے کی تکلیف میں اونٹ مبتلا ہوتے ہیں تو وہ ظالم بہت خوش ہوتا ہے۔ اس وقت بھی یہ اونٹ اسی تکلیف سے بلبلا رہے ہیں۔ شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات سن کر بہت دکھ ہوا اور اونٹ پر رحم کھاتے ہوئے آپ نے سندھی میں ایک شعر پڑھا، جس کا مطلب یہ تھا، خیموں والے آباد رہیں جبکہ محلوں والے غارت ہو جائیں۔ میں نے اونٹوں کا دودھ پیا ہے، میں اس کی شیرینی کبھی نہیں بول سکتا۔ شتربان ہمیشہ شاد و آباد رہیں اور ان کو ستانے والے ہمیشہ دودھ کو ترستے رہیں۔ پھر شاہ صاحب نے ان اونٹوں کے مالکان سے کہا کہ میرے بچوں، صبر کرو، کچھ دنوں تک یہ محل اجڑ جائیں گے اور سارا گاؤں اونٹوں کے بیٹھنے کے لیے رہ جائے گا۔ چنانچہ شاہ صاحب کی پیشین گوئی بہت جلد پوری ہوئی اور وہ پورا ڈیرہ نامی گاؤں اجڑ گیا اور وہاں ہر طرف اونٹ ہی اونٹ نظر آتے تھے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری کا اصل موضوع وحدت الوجود ہے۔ آپ نے 18ویں صدی میں اس نظریہ کو بڑے اعتدال اور احتیاط کے ساتھ بیان کیا اور اپنے کلام کو دل آویز طریقے پر پیش کرتے ہوئے احتیاط کا دامن کہیں سے بھی نہیں چھوڑا۔ آپ کا انداز سخن بڑا منفرد ہے۔ آپ فرماتے ہیں، میرا محبوب اپنی شان جمال کے ساتھ جب خرامہ خرامہ چلتا ہے تو زمین سے بھی بسم اللہ کی صدائیں اٹھتی ہیں، اور جس جس جگہ پر میرے پیارے کے قدم پڑتے ہیں وہاں کی مٹی اس کے قدموں کو بوسہ دیتی ہے، اور یوں معلوم ہوتا ہے جیسے چاروں طرف حوریں با ادب کھڑی ہوں۔ حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے نتیجہ خیز کہانیاں اور قصے اپنے شعروں میں بیان کیے۔ سندھ کی رومانوی داستانیں یعنی سسی پنو، عمر ماروی اور کومل رانو وغیرہ کی داستانیں بڑے عمدہ طریقے سے نظم کیں، جنہیں آج بھی سندھ کے عوام بڑے ذوق اور شوق سے گاتے ہیں۔ عمر ماروی، لیلاں اور چنیسر کے بارے میں شاہ صاحب کی نظموں کے خلاصے پیش کیے جاتے ہیں۔ سندھ میں عمر اور ماروی کا قصہ بہت مشہور ہے۔ یہ داستان محبت صرف افسانہ ہی نہیں بلکہ حقیقت پر مبنی ہے۔ ماروی مالا گاؤں کے ایک غریب گلہ بان کی لڑکی تھی۔ یہ بہت حسین تھی اور اس کی نسبت اس کے قبیلہ مارو کے ایک نوجوان سے ہو چکی تھی۔ عمر کوٹ کا راجہ سمرو کسی بہانے سے اس حسین لڑکی کو دیکھ لیتا ہے اور اسے اٹھا کر لے جاتا ہے۔ اسے اپنے حرم میں داخل کرنا چاہتا ہے لیکن ماروی راضی نہیں ہوتی۔ سمرو نے اسے ایک 2 منزلہ مکان میں بند کر دیا۔ وہ پیکر وفا ثابت قدم رہی۔ سمرو نے سختی سے کام لینا چاہا تو ماروی نے اسے دھمکی دی کہ وہ چھلانگ لگا کر نیچے کود جائے گی اور خودکشی کر لے گی۔ آخر یہ طے پایا کہ اگر 12 مہینے کے اندر اندر اس کے عزیزوں نے آ کر اسے چھڑا لیا تو ٹھیک،
ورنہ ماروی کو اسی سے شادی کرنا پڑے گی۔ وہ اس بالا خانے میں 12 ماہ قید رہی۔ اس کہانی کی نظم میں اس کے انہی جذبات کی آئینہ داری کی گئی ہے۔ قید میں اپنے دیس کی یاد میں وہ گھلتی رہتی ہے اور اپنے رشتہ داروں کے انتظار میں چشمیں برآ رہتی ہے جو آ کر اسے قید سے چھڑا لیں گے۔ عمر ماروی کی داستان سے شاہ صاحب نے وطن پرستی، عصمت و عفت اور سچی محبت کی تعلیم دینے کی کوشش کی ہے۔ اپنے رشتہ داروں، محبوب اور وطن سے دور ماروی اپنی عصمت اور عفت کو ہر ممکن طریقہ سے محفوظ رکھتی ہے۔ وہ دولت و حشمت، ریشم، زربفت، محلات اور جھولوں کی طلبگار نہیں، وہ اپنی گودڑی کو ان چیزوں سے زیادہ قیمتی سمجھتی ہے۔ اے قوم کے سردار، میں ان چیزوں کی طلبگار نہیں، میں اپنی گودڑی کو اس شاہانی شال پر ترجیح دیتی ہوں۔ اس حاکم عمر کے اچھے اچھے کھانے اور خان گڑھے میں جائیں، میرے لیے تو اپنے قبیلے کی خشک روٹی ان سے بہتر ہے۔ ماروی اپنے محبوب سے دور ہے، وہ اس قید کی زندگی کو زندگی نہیں سمجھتی۔ میرے کپڑوں میں سینکڑوں پیوند ہیں، میری کملی پرانی اور پھٹی ہوئی ہے، میں نے کسی دن بال بھی نہیں سنوارے، میری زلف اپنی قدرتی خوشبو کھو چکی ہے۔ اے کاش میں اپنے محبوب چرواہے کو دیکھوں، یہ بھی کوئی زندگی ہے جس میں میں ہوں۔ ماروی نے نہ کبھی بال سنوارے، نہ نئے کپڑے پہنے، تاکہ جب مارو اسے دیکھے تو یہ اندازہ کر لے کہ یہ امید و آرزو کے سہارے زندہ تھی۔ مارو سمرو سے کہتی ہے، اے سمرو، تو مجھے قید کر کے کیا کر لے گا؟ میرا من تیری طرف آنا مشکل ہے۔ اے سمرو، تو مجھے دفن کر دے تو اچھا ہے، کیونکہ تو مجھے حاصل نہیں کر سکتا۔ کاش کہ میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی، اگر پیدا ہوئی تھی تو مر جاتی، تاکہ میرے قبیلے والوں کو یہ بدنامی تو نہ لینا پڑتی کہ ماروی کو سمرو اٹھا کر لے گیا۔ شاہ صاحب یہاں یہ سبق دیتے ہیں کہ اے حسینہ، جہاں سکھ ہے وہاں دکھ ہے۔ اگر تو وفا پر قائم ہے تو پھر یہ قید کوئی معنی نہیں رکھتی۔ بس یہ خیال رکھنا کہ نا امید نہ ہونا، یہ قید کی مدت تو جلد ہی ختم ہو جائے گی۔ شاہ صاحب کی نظموں میں لیلا اور چنیسر کا قصہ بہت دلچسپ اور مشہور ہے۔ اس قصہ میں انسانی کمزوریوں، عام جذبات اور ان غلطیوں کی عکاسی کی گئی ہے جو انسان لالچ میں آ کر بیٹھتا ہے۔ چنیسر دیول کوٹ کا نامور اور شجاع حاکم تھا۔ اپنی شجاعت کی وجہ سے وہ بہت مشہور تھا، لیکن جس طرح مغل شہنشاہ جہانگیر نور جہاں کے آگے بے بس تھا، اسی طرح یہ اپنی حسین و جمیل رانی لیلا کی دل فریب اداؤں کے آگے بالکل بے بس تھا۔ زندگی بڑی کامرانی اور مسرت سے گزر رہی تھی۔ اسی زمانے میں ایک راجا تھا جس کی لڑکی کندو بہت خوبصورت اور ضدی تھی۔ ایک دن اس کی سہیلیوں نے تانے کے طور پر اسے کہا کہ اگر تو اتنی ہی خوبصورت ہے تو جا کر لیلا کو ہٹا کر چنیسر سے شادی کر لے۔ لڑکی تھی تو بڑی ضدی، اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ چنیسر کو ضرور ہی اپنے دام میں لے آئے گی۔ وہ ایک ملازمہ کے بھیس میں محل میں آتی ہے اور لیلا کی خدمت گار مقرر ہو جاتی ہے۔ جب لیلا کے دل میں اس نے گھر کر لیا تو ایک دن اسے ایک نہایت ہی قیمتی ہار دکھایا۔ لیلا کے منہ میں وہ ہار دیکھ کر پانی بھر آیا اور وہ لالچ میں آ گئی۔ کندو نے کہا کہ اس کی قیمت یہ ہے کہ چنیسر کے ساتھ ایک رات بسر کرنے کی اجازت مل جائے۔ اب یہ ایک فطرتی بات ہے کہ زیور عورت کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ لیلا کا دل اس ہار پر آ گیا تھا۔ اس نے کہا کہ اچھا، ایک رات ہی کی تو بات ہے، اتنا اچھا ہار مجھے مل جائے گا۔ لیلا یہ سمجھتی تھی کہ یہ مرصع ہار جب میرے پاس ہوگا تو اس سے میرا حسن اور بھی دوبالا ہو جائے گا، لیکن اسے کیا خبر تھی کہ ظالم کندو نے یہ ایک جال بچھایا تھا۔ بات یہ تھی کہ اس نے اپنے محبوب پر حد سے زیادہ بھروسہ کر لیا تھا۔ جب چنیسر کو اس کے لالچ اور سودے کی خبر ملی تو وہ انتقاماً کندو کے پاس چلا گیا، لیلا کو چھوڑ دیا اور اسے اس کے گاؤں بھیج کر اس کندو سے شادی کر لی۔ پھر اس کے بعد لیلا کہتی ہے کہ اے میرے محبوب، میں کیا کروں؟ تیری تو 100 رانیاں ہیں،
لیکن میرے تو صرف تم ہی ایک محبوب ہو۔ اے میرے محبوب، اگر میں نے غلطی کی تھی تو تیرا کام تو غلطیاں چھپانا ہے۔ شاہ صاحب کی نظموں میں لیلا کی نامرادی اور پچھتاوے کا ذکر ہے۔ آخر میں لیلا چنیسر کے بازوؤں میں اس احساس کے ساتھ کہ وہ اب بھی اس سے محبت کرتا ہے، خوشی کی زیادتی سے دم توڑ دیتی ہے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے رسالہ کا نام شاہ جو رسالو ہے، جو سندھ کے چپے چپے میں نہایت عقیدت اور اخلاص کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ یہ کلام ان کے مریدوں اور فقیروں نے جمع کیا تھا۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ 1752 عیسوی میں 63 سال کی عمر میں بھٹ شاہ میں اس جہان فانی سے کوچ کر گئے اور وہیں بھٹ میں مدفون ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہر سال صفر کے مہینے میں بڑی دھوم سے منایا جاتا ہے۔ سندھ کے حکمران غلام شاہ نے آپ کی قبر پر خوبصورت روضہ تعمیر کروایا۔ اسی نے سکھر کے ایک مشہور خطاط اور نقاش سے روضہ پر نقاشی کرائی۔ قیام پاکستان کے بعد بھٹ شاہ میں ایک ثقافتی مرکز کی بنیاد رکھی گئی۔ بھٹ شاہ کے مزار کے قریب ایک جھیل ہے جس کا پانی بہت ٹھنڈا اور میٹھا ہوتا ہے۔ زائرین اسی جھیل کے کنارے خیمہ زن ہوتے اور صفت کی کوفت کو دور کرتے ہیں تاکہ عرس کے لیے تیار اور تازہ دم ہو جائیں۔ قیام پاکستان سے پہلے ہندو بھی کثیر تعداد میں عرس میں شریک ہونے کے لیے یہاں آتے تھے۔ عرس سے کچھ دن پہلے آمد و رفت کا ایسا تانتا بنتا ہے جو اس کے چند دن بعد ہی ٹوٹتا ہے۔ بھٹ شاہ کی پرسکون اور سادہ سی بستی عرس کے دنوں میں دور دور تک پھیل جاتی ہے۔ جا بجا خیمے دکھائی دیتے ہیں۔ قصبے کے اطراف میں بڑے شہر کی سی ایک کیفیت نظر آتی ہے۔ منڈیاں لگتی ہیں، بازار سجائے جاتے ہیں۔ دن کو منڈیوں اور بازاروں میں خوب چہل پہل ہوتی ہے، مگر رات کے وقت یہ ساری رونق مزار کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ مزار کے سین میں موسیقی کی محفل منعقد ہوتی ہے، جس میں پاکستان بھر کے قوال اور خصوصاً سندھ کے قوال حصہ لیتے ہیں۔ شاہ صاحب کی کہی ہوئی کہانیاں، دوہے اور کافیاں گا گا کر سنائی جاتی ہیں اور عقیدت مند واہ سائیں میٹھا سائیں کے نعرے لگاتے ہیں۔ سندھ کی سرزمین میں مدفون صوفی بزرگ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ سے متعلق ایک داستان کافی مشہور ہے۔ غالباً یہ سن 1780 کا واقعہ ہے، یعنی شاہ عبداللطیف بھٹائی کی وفات کے لگ بھگ 50 برس بعد کا۔ ہندوستان کے علاقے کچھ سے مائی جیواں نامی ایک خاتون بھٹائی کی درگاہ پر بیٹے کی منت مانگنے آئیں اور یہ عہد کیا کہ اگر اس کے وسیلہ سے ان کی گود ہری ہو گئی تو وہ لگاتار 7 جمعوں تک درگاہ پر بھٹ شاہ کا کلام سنائیں گی۔ مائی جیواں اور ان کے شوہر نہال فقیر دونوں ہی شاہ عبداللطیف بھٹائی کے مرید تھے۔ ان کی امید بر آئی تو منت پوری ہونے کی غرض سے انہوں نے ہر جمعہ کے روز شاہ سائیں کا کلام سنانا شروع کر دیا۔ مائی جیواں زیادہ تر سر ماروی گایا کرتی تھیں اور ان کی آواز میں وہ ورد اور سروں میں وہ سوز تھا کہ جسے سن کر لوگ حالت وجد میں آ جاتے، اور مشہور ہے کہ کئی کمزور دل افراد کلام کی تاب نہ لاتے ہوئے جہاں سے بھی چلے جاتے۔ اس احوال کی خبر جب حاکم وقت کو ہوئی تو انہوں نے انسانی جانوں کو بچانے کی غرض سے مائی جیواں کی درگاہ بھٹ شاہ پر کلام سنانے پر پابندی عائد کر دی۔ جیواں اس پابندی سے بہت دل برداشتہ ہوئیں اور انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ بادشاہ کی لگائی پابندی کے باعث وہ تو مستقبل میں نہیں گا سکیں گی، لیکن ان یعنی جیواں کی وفات کے بعد وہ جیواں کے شوہر ان کی قبر پر آ کر یہی سر ماروی ضرور گائیں۔ جیواں کی وفات ہو گئی تو ان کے شوہر نہال فقیر نے اپنی اہلیہ کی وصیت پر عمل کیا اور ان کی تدفین کے بعد ان کی قبر پر سر ماروی کا آلاپ کیا۔ داستان گو بتاتے ہیں کہ جیواں کے شوہر نہال فقیر کی جانب سے بلند کیے جانے والے آلاپ کا جواب قبر سے آنے لگا اور کافی دیر تک قبر کے اوپر نہال فقیر اور قبر کے اندر مائی جیواں ساتھ ساتھ گاتے رہے۔
یہ سلسلہ جاری رہا اور پھر گاتے گاتے وہیں نہال فقیر کی زندگی بھی تمام ہو گئی۔ مائی جیواں کے بعد لگ بھگ 250-300 سال تک پھر کسی عورت کو درگاہ میں گانے کا موقع نہیں مل سکا۔ بیٹ شاہ کے عرس کے موقع پر بڑی بڑی گلوکارائیں آتیں، لیکن وہ درگاہ کے احاطے کے بجائے آڈیٹوریم میں اپنے فن کا مظاہرہ کر کے لوٹ جاتیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیٹ شاہ کی درگاہ کے اندر گانے کے کچھ کڑے اصول اور ضوابط ہیں۔ یہاں صرف بھٹائی کی راگی فقیر ہی گا سکتے ہیں، جو ان کے مرید بھی ہوں اور جنہوں نے سور تال سیکھا ہو، یعنی بے سرے یا شوقیہ گائک نہ ہوں، جنہیں شاہ سائیں کا کلام یاد ہو اور سب سے بڑھ کر انہیں تنبورہ بجانا بھی آتا ہو۔ ان خصوصیات کے حامل راگی فقیروں کا ایک خاص یونیفارم بھی ہوتا ہے، جو عموماً سیاہ یا گہرے نیلے رنگ کے ملبوسات پر مشتمل ہوتا ہے۔ شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 3 صدیاں قبل اپنی شاعری میں عورت کے کرداروں کو ہیرو کے طور پر پیش کیا تھا۔ ان کی یہ 7 سورمیاں محبت کی لوک داستانوں کی ہیروینیں ہیں۔ ان کے نام سسی پنو، ماروی عمر، لیلا چنیسر، موسل رانا، سورٹ رائے ڈائچ، نوری جام تماچی اور سونی میوال ہیں۔ شاہ صاحب کی شاعری برصغیر کی شاعرانہ روایت سے کچھ ہٹ کر ہے، جہاں عورت کے لب و رخسار، قد و قامت اور زلف و ابرو کی بات نہیں کی جاتی، بلکہ عورت کے کردار کو مثالی انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔ ان کے ہاں عورت ایک انسان ہے جس کا حسن اس کا کردار ہے۔ انہوں نے کہیں بھی عورت کو محض عورت ہونے کی وجہ سے کردار نہیں بنایا، بلکہ ان کے نزدیک عورت میں فطری طور پر بہادری، لگن اور حوصلہ موجود ہوتا ہے، اور اس کے جذبے ہوس سے پاک اور خالص ہوتے ہیں۔ ان کی شاعری کی تمام عورتیں مردوں سے کہیں زیادہ فعال نظر آتی ہیں، اور بلا شبہ انہیں ہیرو کہا جاتا ہے۔ سسی پنو کی داستان کے بارے میں شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ سسی پنو کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اس کے سامنے ایک ہی مقصد ہے، وہ اپنے ساتھ چلنے والی سہیلیوں کو مصیبت سے بچانے کے لیے یہ کہتی ہے کہ آگے بیابان ہے، کوئی میرے ساتھ نہ چلے، پانی نہیں ہے، ایسا نہ ہو تم پریشان ہو کر مبادا میرے پنو کے لیے غلط بات کہہ دو۔ میں نے پنو کے لیے یہ پیاس قبول کی ہے، اور جن کے اندر پیاس ہوتی ہے پانی ان کے لیے پیاسا ہوتا ہے۔ شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے لکھے گئے کرداروں میں سے ایک کردار مومل بھی ہے، جو کہ ایک عقل مند عورت کا کردار ہے۔ یہ جیسلمیر کے راجا کی 7 بیٹیوں میں سے ایک تھیں۔ ان کا محل دریائے کاک جیسلمیر کے کنارے سرخ پتھروں کا بنا ہوا تھا۔ اس دریا کا پانی بھی سرخی مائل تھا۔ یہ بھی ایک دلچسپ کہانی ہے کہ کس طرح وہ اپنے والد کا لوٹا ہوا خزانہ واپس لاتی ہے، اور کس طرح اپنے شوہر رانا عمر کوٹ کے راجا کا انتخاب کرتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ سندھ چلی آتی ہے۔ آج بھی عمر کوٹ میں مومل کی ماڑی محل کی علامات موجود ہیں۔ اس کہانی میں مومل وفا میں گندھے کردار کی ایک علامت سمجھی جاتی ہے، جو رانا کے بچھڑنے کے بعد بے قرار رہتی ہے۔ شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں 31 راگ ہیں۔ ہر سر ایک الگ کہانی ہے۔ 7 محبت کی کہانیاں ہیں۔ صرف سر سسی کو 4 مختلف راگوں میں گایا گیا ہے۔ حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کو سندھی زبان کے علاوہ عربی، فارسی، سرائکی، ملتانی، ہندی، بلوچی، پوربی اور پنجابی زبانوں پر بھی عبور حاصل تھا، لیکن شاہ صاحب کا کلام ہمیں صرف سندھی زبان میں ملتا ہے۔ سندھی زبان بنیادی طور پر ساخت اور پرداخت، لب و لہجہ اور صوفیانہ رنگ و آہنگ کے اعتبار سے ایک قدیم زبان ہے، جس کی قدامت کا رشتہ ہزاروں سال پرانی تہذیب اور ثقافت سے ملتا ہے، اور شاہ صاحب کا مزاج بھی صوفیانہ ہے۔ حضرت شاہ صاحب کے ہم عصر شعراء میں پشتو زبان کے رحمان بابا، پنجابی زبان کے شاعر شرف بٹالوی، علی حیدر ملتانی، میاں اشرف لاہوری، علامہ قادر بٹالوی، بابا بلے شاہ، بلوچی زبان میں میر درک،
اور کشمیری زبان میں مقبول شاہ قابل ذکر ہیں۔ خوشحال خان خٹک نے اسی سال وصال کیا جس سال شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ حضرت شاہ صاحب کا کلام اگرچہ سندھی زبان میں ہے لیکن اس کا پیغام پوری عالم انسانیت کے لیے ہے۔ آج سندھی ادب میں جو نئے خیالات، صحت مند رجحانات اور جدید میلانات پائے جاتے ہیں وہ شاہ صاحب کی فکری کاوشوں کے مرہون منت ہیں۔ حضرت شاہ صاحب مولانا روم کا کلام ہمیشہ اپنے سینے سے لگائے رکھتے اور حکمت رومی سے آپ نے آگاہی حاصل کر کے چراغ سے چراغ جلائے۔ آخر میں ہم شاہ صاحب کی اس تاریخی جملے اور دل سے نکلی ہوئی دعا کا ذکر کرتے ہیں جو ہمیشہ اہل سندھ سے ان کی محبت اور عقیدت کا باعث رہے گا۔ اے میرے مالک، سندھ کو ہمیشہ سرسبز اور شاداب رکھنا۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ شاعری اور موسیقی کے ماہر تھے۔ انہوں نے اپنے کلام سے کئی سر ایجاد کیے اور خود ایک ساز تنبورہ بھی ایجاد کیا۔ عام طور پر یہ تنبورہ 4 تاروں کا ہوتا ہے مگر شاہ صاحب نے ایک اضافی تار لگا کر 5 تاروں والا تنبورہ بنایا جس کو خود استعمال کرتے تھے اور اپنے فقیروں کو بھی اس کی تربیت دیتے تھے۔ ان کے پاس گوالیار سے کلاسیکل فنکار اٹل اور چنچل بھی لمبا سفر طے کر کے راگ سمجھنے آتے تھے۔ اکثر رات کے اوقات میں محفل سماع کرواتے تھے۔ شاہ صاحب کے زمانے میں سندھ کے حکمران خود پیر و مرشد کی گدی والے عباسی خاندان سے تعلق رکھتے تھے جن کے ہزاروں مرید شاہ لطیف کے عقیدت مند بن گئے۔ یہ بات ان کو بہت بری لگی اور شاہ صاحب سے وہ عداوت کرنے لگے۔ اس حوالے سے والی سندھ میاں نور محمد کلہوڑ نے شاہ لطیف کو بار بار مارنے کی سازشیں بھی کیں۔ شاہ صاحب سیاست نہیں کرتے تھے، البتہ اپنے کلام کے ذریعے انہوں نے حاکموں، ظالموں اور حملہ آوروں کے خلاف مزاحمتی انداز میں آواز بلند کی۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہر سال 14 صفر کو منایا جاتا ہے۔